السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر بشارت اور آج ہم حاضر ہیں 14th لیکچر کے ساتھ، جس کا ٹائٹل ہے 8th and 13th Amendments in 1973 Constitution of پاکستان۔ اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ 1973 کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ملک کا ایک سپریم لا کہلاتا ہے۔ آج تک، یعنی آج تاریخ ہے 18 جنوری 2025، آج کی ڈیٹ تک پاکستان کے اس کانسٹیٹیوشن میں 26 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں۔ ان امینڈمنٹس نے وقتاً فوقتاً پاکستان کے پولیٹیکل، لیگل اور ایڈمنسٹریٹو نیڈز کو پورا کرنے کے لیے آئین نے ترامیم کی ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم دو ترامیم، یعنی پاکستان کی 8ویں ترمیم کانسٹیٹیوشن میں اور 13th امینڈمنٹ کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ جس نے کس طرح پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو امپیکٹ کیا۔ اس لیکچر میں ہم دونوں امینڈمنٹس کے ہسٹوریکل کنٹیکسٹ کو پڑھیں گے، ان کے کنٹینٹس کو پڑھیں گے اور ان کے امپلیکیشنز کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 8ویں ترمیم کے اوپر۔ 8ویں ترمیم پر بات کرنے سے پہلے ہم اس کے ہسٹوریکل کنٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ہسٹوریکل کنٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا خاتمہ کیا ضیاء نے، اور ضیاء نے ملک میں تیسرا مارشل لا نافذ کیا۔ یاد رکھیے، یہ پاکستان کا مجموعی طور پر تیسرا مارشل لا تھا۔ پہلا مارشل لا 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے، دوسرا مارشل لا 25 مارچ 1969 کو جنرل یحییٰ نے، اور یہ تیسرا مارشل لا جنرل ضیاء نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں نافذ کیا، اور اسی طریقے سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر 2 ٹرمز یاد رکھیے جو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں، ایک سسپینشن اور ایک ایبروگیشن۔ سسپینشن اس کو کہتے ہیں جب آئین کو منسوخ نہ کیا جائے بلکہ اس پر عمل درآمد کو کچھ عرصے تک معطل کیا جائے، جبکہ ایبروگیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس لیے جب آئین کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا جائے، جیسے کہ 1956 کے آئین کو ایبروگیٹ کیا گیا 1958 میں، اور اسی طرح 1962 کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا گیا 1969 میں۔ اس دفعہ آئین کو ایبروگیٹ نہیں کیا گیا بلکہ آئین کو سسپینڈ کر دیا گیا، مطلب یہ کہ اس پر عمل درآمد کو روک لیا گیا۔ اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے 1973 کے اندر۔ 1977 تک اس نے حکومت کی۔ 1977 میں اس نے الیکشنز کیے، الیکشنز میں میجورٹی حاصل ہوئی، لیکن ملک میں افراتفری تھی جس کا فائدہ اٹھایا جنرل ضیاء نے اور ملک میں مارشل لا کا نفاذ کیا۔ ضیاء الحق کی یہ مارشل لا 1985 تک جاری رہی، جس میں ضیاء نے اپنے ملٹری انفلوئنس کو سویلین پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ نافذ کیا۔ 1985 میں جنرل ضیاء نے ملک میں انتخابات کروائے، اور اس طرح یہ انتخابات نان پارٹی الیکشنز تھے، یعنی اس میں کسی پارٹی کی بنیاد پر ووٹ نہیں ہوئے بلکہ نان پارٹی الیکشنز کروائے گئے۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو لانا تھا، اور اس کے بعد جنرل ضیاء کا ارادہ یہ تھا کہ آئین میں ترمیم کر کے اپنے تمام جتنے بھی اس 8 سالہ دور میں اس نے جتنے بھی ملٹری ایکشنز اٹھائے ہیں ان کو لیجیٹمائز کیا جائے۔ یہ بنیادی طور پر 8ویں ترمیم کی کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہم بات کرتے ہیں اس کے پروویژنس کے اوپر۔ ویسے تو اس میں بہت سارے پروویژنس تھے جس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، بلکہ صرف اس کا اوپر جو ظاہری بات ہے اس کا جو کرکس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے پروویژنس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پریزیڈنشل پاورز کے اوپر۔ اسٹوڈنٹس، آپ جان لیجئے کہ 8ویں ترمیم میں سب سے اہم جو تبدیلی، سب سے اہم جو ترمیم آئی وہ تھی آرٹیکل 58(2)(b۔ آرٹیکل 58(2)(b) میں کیا تھا؟ آرٹیکل 58(2)(b) نے صدر کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، 1973 کا کانسٹیٹیوشن ایک پارلیمانی آئین ہے، اور پارلیمانی آئین میں وزیر اعظم کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، اور پارلیمانی نظام میں صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ وزیر اعظم کو ڈیزالو کرے یا نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرے۔ یعنی اگر وہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوتی بھی ہے تو صدر وزیر اعظم کے ایڈوائز پر، یعنی وزیر اعظم صدر کو ایڈوائز دے گا اور پھر صدر اس پر دستخط کرے گا، جس کی وجہ سے اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے۔ لیکن آرٹیکل 58(2)(b) دراصل یہ کہتا ہے کہ صدر اپنی مرضی سے کسی بھی وقت اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے اور پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتا ہے۔ دوسرا ہم بات کرتے ہیں اس کے پروویژن میں، اور پروویژن یہ تھا کہ ضیاء نے یہ امینڈمنٹ کر کے 1985 میں، جو 1973 میں مجموعی طور پر 8ویں ترمیم تھی اور جس کو ہم 8ویں ترمیم کے نام سے بھی جانتے ہیں، بنیادی طور پر اس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ضیاء نے اپنے دور میں، یعنی 8 سالوں میں کیے گئے جو تمام جو ایکشنز تھے ان کو لیجیٹمائز کرنے کی کوشش کی۔ جوڈیشل سطح پر جو چینجز ہوئی وہ یہ تھی کہ اس ترمیم کے تحت شریعہ بینچز کا قیام عمل میں لایا گیا۔
آپ جانتے ہیں 1980 میں فیڈرل شریعہ کوڈ بنائی گئی تھی جو بنیادی طور پر اسلامائزیشن پروسیس کا ایک حصہ تھا جس میں اسلام کے حوالے سے فیصلے کیے جاتے تھے. اب اس کی بار ضیاء نے اس کے بینچز کو صوبوں کے اندر بھی قائم کر دیا. تو یہ اس کے کی پروویژنس تھے جو آپ نے ملاحظہ کیے. اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں اس کے امپلیکیشنز کے حوالے سے. امپلیکیشنز کیا ہوئے؟ امپلیکیشنز یہ ہوئے کہ اس طرح کرنے سے بنیادی طور پر 8ویں ترمیم کے ذریعے پرائم منسٹر کے رول کو کمزور کیا گیا اور پریزیڈنشل جو پاور سے پریزیڈنٹ کی جو اتھارٹی تھی وہ انکریز ہوئی. اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ 1990s میں تقریباً 3 مرتبہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کا صدور نے خاتمہ کیا. 1990 میں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو صدر پاکستان نے گھر بھیج دیا. اس کے بعد 1993 میں نواز شریف کی گورنمنٹ کو، 1996 میں پھر سے بے نظیر کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا گیا. بنیادی طور پر یہ صدور نے پاکستان کے اس وقت کے جو صدور تھے انہوں نے بنیادی طور پر آرٹیکل 58(2)B کا استعمال کیا جو 8ویں ترمیم میں آئی. یعنی گویا کہ یہ جو ترمیم تھی یہ پاکستان میں فیوچر میں یعنی 1990s میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ بنی. دوسری امپلیکیشن یہ ہوئی کہ اس طرح کرنے سے بنیادی طور پر ملٹری پاور کے انفلوئنس کو ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر مسلط کر دیا گیا. اور تیسرا امپیکٹ اس کا یہ ہوا کہ وفاقی شرعی عدالت 1980 میں اور پھر اس کے بینچز 1985 میں 8 امینڈمنٹ کے بعد بنیادی طور پر اس نے جوڈیشری کے انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کیا. کس طرح کمپرومائز کیا؟ اس طرح کمپرومائز کیا کہ ایک تو ملک میں ایک نارمل عدالتیں جس کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور دین اس طرح سیشن کورٹس ہوتے ہیں، اور اس کے پیرالل ایک اور عدالت فیڈرل شرعی کورٹ کی بنا دی گئی 1980 میں. پھر اس کے بعد 8 امینڈمنٹ میں جو اس کے بینچز بنے بنیادی طور پر ظاہری بات ہے کہ اس طرح اس کی انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کیا گیا بیکاز ان کے جو ججز ہوتے تھے ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ ایگزیکٹو کے ہاں یعنی نارملی صدر ہی کرتا تھا. تو گویا کہ جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس تھی، آزاد عدلیہ کی جو بات تھی، بنیادی طور پر اس کو کمپرومائز اس طرح کیا گیا کہ اس پر ایگزیکٹو کا پاور یعنی اسپیشلی صدر کا پاور جو تھا وہ بہت زیادہ نمایاں تھا. اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں 13 امینڈمنٹ کے اوپر جو آیا 1997 میں. سب سے پہلے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ تھی یہ نواز شریف کے دوسرے ٹرم میں جب وہ سیکنڈ ٹرم کے لیے پرائم منسٹر بنے 1997 میں تب اس نے یہ امینڈمنٹ پیش کی. بنیادی طور پر یہ ایک رسپانس تھا اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو کہ 1990s کے دوران مختلف ڈسمسلز کے طور پہ جو انسٹیبلٹی آئی ہوئی تھی، جو بنیادی طور پر پریزیڈنٹ کے پاس جو اختیار آیا تھا 58(2)B کا، اس کے ذریعے جو مختلف گورنمنٹس ڈسمس ہوئی ہیں اس کے رسپانس میں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں یہ امینڈمنٹ کر کے بنیادی طور پر وہ جو رائٹس تھے پریزیڈنٹ کے وہ ختم کر دیے. اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس پیریڈ میں یہ جو آپ کے سامنے نمایاں ہے 1988 سے لے کر 1997 تک تقریباً 4 الیکٹڈ گورنمنٹس کا خاتمہ ہوا پریزیڈنٹس کے ان اختیارات کی وجہ سے جو 8 امینڈمنٹ نے پریزیڈنٹ کو دیے تھے. نواز شریف نے جب 1997 کے انتخابات جیتے میجورٹی کے ساتھ تو اس کو اس پوزیشن میں وہ لے آیا کہ تب جا کر وہ آئین میں امینڈمنٹ کر سکتا تھا اور یہ جو رائٹ تھا پریزیڈنٹ کا اس کا خاتمہ کر سکتا تھا. اینڈ فائنلی اس نے ایسا کیا بھی. تو یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے 13 امینڈمنٹ کا جس کو جان لینا بہت ہی اہم ہے. اسٹوڈنٹس ہم اب اس کے کی پروویژنس کو پڑھتے ہیں اور اس کے امپلیکیشنس کو پڑھتے ہیں. تو جو ہمارے پاس کی پروویژنس ہیں 13 امینڈمنٹ کے وہ تو یہ ہیں کہ اس ترمیم نے آرٹیکل 58(2)B کا خاتمہ کیا اور صدر کے پاس جو اختیار تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتا تھا اس کا یہ اختیار صدر سے واپس لیا گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا پروویژن یہ تھا کہ اس امینڈمنٹ کے ذریعے بنیادی طور پر پرائم منسٹر کی اتھارٹی کو ریسٹور کیا گیا اور ری انفورس کر دیا گیا اور صدر کا اختیار لے لیا گیا. گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1973 کانسٹیٹیوشن کے اوریجنل ٹیکسٹ میں جہاں پر پارلیمانی حکومت کی بات ہوئی تھی وہاں پر 8 امینڈمنٹ کر کے اس کو سیمی پریزیڈنشل بنا دیا گیا. لیکن اس ترمیم کے تحت واپس صحیح معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی سورینٹی کو ریسٹور کر دیا گیا، ری انفورس کر دیا گیا اور یوں ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کے درمیان جو بیلنس آف پاور ہے اس کو ریسٹور کر دیا گیا. امپلیکیشنز ہمارے پاس اس کے بڑے سمپل ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ایک بہت ہی اہم سٹیپ تھا
ٹورڈز اسٹرینتھنگ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ان پاکستان, کہ جہاں پر پاکستان میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز دوبارہ مضبوط ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے کہ پارلیمانی حکومت میں, پارلیمانی نظام میں, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرے. یہ اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے کہ اگر وہ صدر کو ایڈوائز کرے اور صدر پھر اس کے بعد اس پر سائن کرے تبھی جا کر اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے. تو یہ اصل میں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اور اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیا گیا. دوسرا امپلیکیشن یہ تھا کہ اس طرح کرنے سے جو صدر کے اختیارات تھے, اور صدر نے آپ نے دیکھا کہ 1990s میں مختلف گورنمنٹس کو ڈسمس بھی کیا, تو جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی. تو گویا کہ اس آئین کے تحت, اس ترمیم کے تحت اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ریڈیوس کیا گیا. اور لیکن چیلنجز بھی اس میں تھے, اور چیلنج یہ تھا کہ آلدو کہ اس کے جو انٹینشنز تھے وہ ڈیموکریٹک تھے, لیکن اس آئین نے مکمل طور پر جو نن ڈیموکریٹک فورسز تھی جس طرح ملٹری کی, ان کو جو ہے وہ نہیں روکا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 1999 میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی گورنمنٹ کا خاتمہ کیا اور ملٹری رول, ملٹری رجیم جو ہے وہ ملک میں نافذ کیا. تو گویا کہ اس آئین کا جو امپلیکیشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کا جو چیلنجز ہیں اس نے اس کا سامنا نہیں کیا, اور بالآخر ایک مرتبہ پھر پاکستان ملٹری کو کے اندر چلا گیا. تو یہ اس کے چند پروویژنز ہیں اور کچھ امپلیکیشنز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اسٹوڈنٹس, اگر ہم ان دونوں امینڈمنٹس کا کمپیریٹیولی انالیسس کریں تو ہمارے پاس 3 پوائنٹس آ جاتے ہیں. سب سے پہلے اس کے نیچر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ 8th امینڈمنٹ میں بنیادی طور پر سینٹرلائزیشن کی بات تھی. وہاں پر طاقت جو تھی وہ صدر کو سپرد کر دی گئی تھی, اور صدر کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتا تھا, وہ کسی بھی اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا تھا, نیشنل اسمبلی کو. جبکہ 13 امینڈمنٹ نے بنیادی طور پر صدر کے اس اختیار کو واپس لے کر نظام کو دوبارہ ڈی سینٹرلائز کیا اور اختیار پرائم منسٹر کے اور پارلیمنٹ کے سپرد کر دیا. دوسرا جو کمپیریٹیو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ 8 امینڈمنٹ کے ذریعے بہت سارے صدور نے تقریباً 4 مرتبہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کا خاتمہ کر کے بنیادی طور پر ایک قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو پروموٹ کیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 13 امینڈمنٹ نے دوبارہ ڈیموکریٹک گورننس کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ یہ ہے کہ 8 امینڈمنٹ کی وجہ سے بنیادی طور پر ملک میں ملٹری انفلوئنس بڑھا, لیکن 13 امینڈمنٹ نے دوبارہ سویلین سپریمیسی کو ری ایزرٹ کر دیا اور اس کی کوشش کی مختلف طریقوں سے کہ صدر کے اختیارات کو کم کر کے اور دوبارہ اختیار پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے حوالے کر کے بنیادی طور پر سویلین سپریمیسی کو زیادہ پروموٹ کیا. یہ ان دونوں کا کمپیریٹیو انالیسس ہے. اسٹوڈنٹس, اپنے اس سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور کنکلوژن وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں پچھلے سلائڈز میں, اور وہ یہ ہے کہ 8 اور 13 امینڈمنٹس جو ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں, اسپیشلی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو. اور اگر ہم دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کریں تو وہ یہ ہے کہ 8th امینڈمنٹ جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتھارٹیرینزم کا ایک پیریڈ ہے, کہ اس میں اتھارٹی ایک شخص کے حوالے کر دی گئی جس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کہتے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ملٹری رول کے اندر. اور اس طرح 13 امینڈمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو بنیادی طور پر یہ وہ ایفرٹ تھی جو ڈیموکریٹک نارمز کو واپس بحال کرنے کے لیے تھی. تو اسی لیے یہ دونوں جو امینڈمنٹس ہیں بنیادی طور پر پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ہسٹری کو سمجھنے کی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. بہت اہم ہے ان کو سمجھنا, اور ان کے بارے میں جو مختصر سی معلومات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً پیش کر دی. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی بھی ہوئی ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.